الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس وقت مجھ سے منتظمین نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اپنی اصلاح کے موضوع پر آپ گفتگو کریں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی اصلاح کے لیے تو ہم بہت سی گفتگویں کرتے رہتے ہیں اور ہے بھی بڑا وسیع موضوع، اور اپنی اصلاح کو ایک تزکیہ نفس کے عنوان سے بھی ہم لوگ یاد رکھتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے تحریکی دائروں کے اندر اس تزکیہ نفس کے موضوع پر بار بار بات بھی کی جاتی ہے، اور موضوع بڑا وسیع بھی ہے، اور یہ کئی معناؤں میں استعمال ہوتا ہے، کئی وسعتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مختلف دائروں میں اس موضوع کی مختلف معنی بھی لی جاتی ہیں. اور تزکیہ نفس کا یہ جو پورا موضوع ہے یہ اہل تصوف کے پاس بالکل ہی مختلف انداز سے وہاں پیش کیا جاتا ہے. یقیناً وہ انداز بھی ہم سب کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس سے اختلاف نہیں ہے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو تزکیہ اور تربیت اور اصلاح کا بہت عملی مثال ہمارے سامنے پیش کی. انہوں نے بیان کیا تھا کہ دعوت کے میدان میں جب آپ لوگ نکلتے ہیں، دین کا کام میدان میں لے کر کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں، معاشروں میں نکلتے ہیں، بگاڑ کی کیفیتوں کے اندر نکلتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ آپ اصلاح کرنے نکلے ہیں، برائی کو، گندگی کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں. پھر مثال دی کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی برتن دھوتا ہے یا کپڑے دھوتا ہے تو میل برتن کا اور کپڑوں کا نکالنا مقصود ہوتا ہے، لیکن جو ہاتھ اس میل کو کپڑوں سے اور برتنوں سے نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ خود صاف ہوتے ہیں. اور یہ مثال اس لیے پیش کی کہ ان دعوت کے میدانوں میں جب لوگ نکلتے ہیں تو دوسروں کی اصلاح تو بعد میں ہوتی ہے، تربیت بعد میں ہوتی ہے، پہلی اصلاح انسان کی اپنی ہوتی ہے. دعوت کے میدان کو چھوڑنے والا فرد خود اپنی اصلاح سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی بھی اسلامی اور دینی تحریک سے وابستہ لوگوں کے لیے سب سے بنیادی اور اولین ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ دعوت کے میدان سے چمٹے رہیں، اس میدان کو نہ چھوڑیں. جس حد تک یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے اس حد تک ان کی اپنی اصلاح ہوتی رہے گی. تو اس اصلاح کے کام سے اپنے آپ کو کبھی دور نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ اتنے وسیع موضوع کو جو اٹھایا جائے، اس وسیع موضوع پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اور بڑی بڑی گفتگو ہوتی ہیں، بڑے بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے تحریکی دائروں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی جو احکامات کی صورتیں ہمارے سامنے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، ہم ان سے محروم ہوتے ہیں. اور ان سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے رسم و رواج کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری تحریکی دائروں کے اندر بڑے بڑے فسادات رونما ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سارے فسادات کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے، کیوں ہم سب آپس میں گتھم گتھا ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، ہمارے اندر جھگڑے ہیں اور ہمارے اندر فساد مچے ہوئے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا. بڑی بڑی تحریکیں فنا ہو گئی اور ختم ہو گئی. ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کو سب لوگ جانتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ ان معاشروں کے اندر، ان تحریکوں کے اندر ہمارے لیے باہر کی جو تحریکیں ہیں، باہر کے جو اختلافات ہیں، باہر کی جو قوتیں ہیں، باہر کی جو جنگیں ہیں،
باہر کے جو حملے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک حملہ ہمارے اندر کا ہوتا ہے، جتنا خطرناک فساد ہمارے اندر کا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر مضبوط سے مضبوط چیز تم دیکھنا چاہو تو کوئی اور چیز تمہیں مضبوط ملے نہ ملے، تمہیں پہاڑ، پتھروں کے پہاڑ یہ بڑی مضبوط کیفیت کے اندر تمہیں ملیں گے، اور ان پہاڑوں کو دیکھ کر تم کبھی سوچ نہیں سکتے پہاڑ کبھی پھٹے گا، اور یقیناً اس پہاڑ کو پھاڑنے والی چیز کوئی باہر سے نہیں ہوتی۔ پہاڑ اگر پھٹتا ہے تو وہ اپنے اندر کے لاوے سے پھٹتا ہے، اندر کا لاوا اسے پھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اندر کا لاوا ہمارے باہمی اختلافات ہیں، اندر کے فسادات ہیں، اندر کی لڑائیاں ہیں اور اندر کے جھگڑے ہیں، اور کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر نہیں چل سکتا اگر گھر کے اندر رہنے والے وہ جو چند افراد ہیں ان کے اندر باہمی محبت نہ ہو، ان کے اندر باہمی اخوت نہ ہو، اور اخوت کے دائروں کے اندر وہ آپس کے اندر پورے ہوئے نہ ہو، تو یہ لوگ کبھی آپس میں خوش نہیں رہ سکتے، یہ منزل کبھی نہیں پا سکتے قافلے۔ کہ جن قافلوں کے راہیوں کے اندر اختلافات ہوں وہ راستوں میں لٹ جاتے ہیں، وہ راستوں میں بکھر جاتے ہیں، اور وہ کبھی منزلوں پر نہیں پہنچ پاتے۔ اسی لیے قرآن پاک کے احکامات کو ہمیں تھامنا چاہیے، اور یقیناً قرآن پاک کے احکامات کو تھامنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان اور تصور ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا قادر بھی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، اور وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ اسی نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور وہ زبردست ہے، وہ عزیز ہے۔ اللہ کا جو نام عزیز ہے اس کے معنی ہے کہ وہ زبردست ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی زبردست نہیں ہے اللہ کی ذات سے بڑھ کر۔ تو وہ زبردست کیسے ہے کہ اگر اس زبردست کی بات اس کے کلام کی صورت میں، وہ جو وحی والا کلام ہے اس کلام کی صورت میں میرے پاس موجود ہو، میں اس پر عمل نہ کر رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کے احکامات یہ فرضیت کے دائرے میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ان پر فرضیت ہی کی حیثیت کے اندر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں سے یہ حکم بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، شک کی بات ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ انڈا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، پھر فرمایا کہ مؤمنون کہ جو ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والے اخوہ ہیں، بھائی ہیں آپس میں۔ ان بھائیوں کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے، واسطہ کیسا ہونا چاہیے، ربط کیسا ہونا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھائی اور بھائی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں کہ کتنے بڑے اختلافات کیوں نہ ہو جائیں، طبیعتیں بالکل متضاد کیوں نہ ہو جائیں، نظریوں پر مختلف چلنے والے دو بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن اندر دلوں کے اندر وہ جو رشتہ ہے بھائی کا، اس کے لیے ایک رحم کا جذبہ ضرور موجود ہوتا ہے، ایک احساس ضرور موجود ہے کہ یہ میری ماں کا جنا ہوا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ تحریکوں کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی قومیتوں کی تحریکوں کے اندر ہے، کوئی مذہبی تحریکوں کے اندر ہے، کوئی سیکولر تحریکوں کے اندر ہے، لیکن آپس میں جب یہ تحریکوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، تحریکوں سے کتنے بھی اختلاف موجود ہوں، ان اختلافات کے باوجود کہ ان تحریکوں کے لوگ آپس میں گتھم گتھا کیوں نہ ہو، دستہ گریباں کیوں نہ ہو، ہتھیار تان کر ایک دوسرے سے لڑ کیوں نہ رہے ہوں، لیکن وہ دو بھائی ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں جو ان دو مختلف تحریکوں سے وابستہ ہوتے ہیں، چونکہ دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام اخوہ ہے، اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اور اسلام کی تاریخ میں اس اخوہ کے رشتے کا ایک بہترین مثال ہمیں مدنی دور سے ملتا ہے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آ رہے ہیں، تو مدینے کے اندر دو بڑے قبائل تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، اور ان دونوں قبائلوں کے اندر ایک دشمنی چل رہی تھی، اور یہ دشمنی کوئی معمولی تاریخ کی دشمنی نہیں تھی، چند دنوں کی اور ہفتوں کی اور مہینوں کی دشمنی نہیں تھی، 100 سالوں کی دشمنی تھی۔ 100 سالوں سے یہ قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، پتہ نہیں کتنے جوان اس قبیلے کے اور پتہ نہیں کتنے جوان اس قبیلے کے آپس میں مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے۔ بنیاد معمولی سی بات پر تھی، تفاخر تھا ان کے اندر کہ میں اعلیٰ ذات کا ہوں، وہ کہتے نہیں ہم اعلیٰ ذات کے ہیں۔ ایک اعلیٰ ذات والا آیا ہے، دوسرا جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات والا کہتا ہے وہ کسی تالاب پر پہنچا ہے،
وہ کہتا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا چونکہ میں اونچی ذات والا ہوں. دوسرا کہتا کہ نہیں میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا اس لیے کہ میں اونچی ذات والا ہوں. اور یہاں دو افراد کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ دو قبیلوں کی جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور نہ تھمنے والا ایک سلسلہ. 100 سال تک یہ جنگ چلی. لیکن یہ اوس اور خزرج کے ان جنگوں کی کیفیتوں کے اندر رہنے والے لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک نئے رشتے کے اندر پروئے جاتے ہیں. اور وہ رشتہ ایمان کی بنیاد کے اوپر رشتہ ہوتا ہے, کلمے کی بنیاد کے اوپر رشتہ ہوتا ہے. اور یہ کلمہ پیش کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب ان آقا کے ہاتھوں کے اوپر یہ دونوں قبائل کے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان پھر وہ اوس اور خزرج کی تاریخی جنگ کا کوئی ایک واقعہ بھی نظر نہیں آتا, کوئی ایک لڑائی بھی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اب جو بنیادی اساس ان لوگوں کے درمیان قائم ہوا ہے وہ کلمے کا ہوا ہے اور وہ ایمان کا ہوا ہے. اسی لیے اس آیت کا آغاز جب دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اس آیت کا آغاز انما المؤمنون سے ہوتا ہے. بے شک مؤمن ایمان والے. اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کر کے پھر رب کائنات نے اخوہ کا ذکر کیا ہے کہ ایمان اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے, ایمان بھائی چارے کا رشتہ قائم کرتا ہے, ایمان اہل ایمان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے اور ایک ایسا رشتہ دونوں کے درمیان پیدا کر دیتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو, لہو لہان ہو, جسم زخموں سے چور ہو اور انسان موت کے قریب ہو اور حلق پیاس کی شدت سے خشک ہو چکا ہو اور بندہ پانی اور پانی کی صدا لگا رہا ہو اور کوئی پانی لے کر دوڑ کر آ کر پانی پلانا چاہتا ہو تو پانی اپنے ہونٹوں پر لانا چاہ رہا ہے لیکن برابر میں سے ایک اور ساتھی کی آواز آتی ہے, وہ پانی مانگتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں پانی کیسے پی لوں کہ میرا بھائی پیاسا ہے, زخمی ہے, خون بہ رہا ہے اور ایسی حالت کے اندر میں پانی پی لوں, میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ. جب اس کے ہونٹوں تک یہ پانی کا گلاس پہنچتا ہے تو پھر برابر سے آواز آتی ہے پانی, تو کہتا کہ نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس طرح 5 افراد جن کی پکار پر وہ پانی لے کر دوڑنے والا دوڑتا رہتا ہے. جب آخری پانی مانگنے والا پانی مانگ چکا ہوتا ہے تو جب پانی پہنچانے والا پہنچتا ہے تو اس کی جان آفرین کی سپرد ہو جاتی ہے. واپس دوڑتا ہے کہ اس پہلے والے تک پہنچ جاؤں کہیں وہ نہ شہید ہو جائے. اس تک پہنچتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے. پھر پچھلے تک کس کیفیت کے اندر تھے وہ لوگ, کن حالتوں سے گزر رہے تھے, لیکن احساس, یہ کیسا احساس ہے جو اس کلمے نے پیدا کیا ہے. اور اس کلمے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. مظہری کے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کے شان رسول کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسعود اور ابن جریر نے حضرت ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ 2 مسلمان بھائیوں میں, بھائی ہوتے مسلمان, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 مسلمان ہیں اور بھائی نہیں ہیں, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان تو حدیث کہتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. شکی نہیں اس بات کے اندر کہ کلمہ پڑھنے والا ہو اور اپنا بھائی نہ ہو, بھائی کی طرح اسے محسوس کرنا ہے. تو 2 کلمے پڑھنے والوں کے اندر کسی بات پر اختلاف ہو گیا, 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور گالم گلوچ ہو گئی. اس بھائی نے اپنا قبیلہ بلایا, اس بھائی نے اپنا قبیلہ بلایا اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. جوتے اتار لیے, مار پیٹ شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر, اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے اندر اور ہمارے درمیان فرق. آج یہ درس ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک مختصر سی سورہ اور سورہ کی ایک مختصر سی آیت ہم نے اٹھائی ہے, ایک پیغام کو پکڑا ہے, ایک نقطے کو پکڑا ہے تاکہ اس کو بھول نہ سکیں, ایک سبق اٹھایا ہے تاکہ یاد ہو جائے. لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے, ہماری روایت یہ ہے, ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو لے کر اٹھتے ہیں, سنتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سر کو دھنتے بھی ہیں, لطف بھی آتا ہے باتوں کو سننے میں, احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے, چہروں پر آیا بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. جو اثر پیدا ہونا چاہیے
جو تبدیلی آنی چاہیے، جو اندر میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے، وہ انقلاب پیدا نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، مظہری شریف کے اندر آتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی صحابہ جن میں بڑے بڑے اختلافات موجود تھے، سارے اختلافات بھلا کر جو باتیں نہ کرنے والے تھے، جو برسوں سے روٹھے ہوئے تھے، قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پینا بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خدا کا حکم آ گیا اور صحابہ رسول ہو، ممکن ہی نہیں کہ قرآن پر عمل نہ کرے، فوراً گیا اپنے اس بھائی کے پاس کہ جو بھائی اس سے ناراض تھا یا جس کو اس نے ناراض کیا ہوا تھا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، خدا کا حکم آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اور اس طرح لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے اور مظہری شریف کے اندر ہے، ابن جریر سے روایت ہے، ابن ابی حاتم سے روایت ہے، اور بغوی نے بھی صدیق کے بیان کو نقل فرمایا ہے کہ ایک انصاری تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ میں میکے جانا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میکے جانے نہیں دوں گا میں تمہیں، اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں دی تو بیوی ناراض ہوئی، یہ بھی غصے میں آ گئے۔ گھر کا ایک اوپر کا حصہ تھا جس کو بالا خانہ کہتے ہیں، بیوی کو اوپر بھیجا، دروازہ بند کر دیا۔ اب بیوی اوپر ہے، خود نیچے، نہیں جاؤ گی تم میں کہ اپنے۔ بیوی بھی بڑی فسادی قسم کی تھی، ناراض ہو گئی، اوپر سے آوازیں دے کے محلے والوں سے کہا کہ میرے بھائیوں کو بلا لو۔ بھائی اس کے آ گئے، چچا آ گئے، ماموں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری بچی کے ساتھ۔ کہا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ نہیں رہا، گھر نہیں آنے دے رہا، لہٰذا مجھے میرے گھر لے کر چلو۔ وہ لوگ گھر میں گھسے، دروازہ کھولنے لگے، اس شوہر نے بھی اپنے بھائیوں کو بلا لیا، عزیزوں کو بلا لیا۔ اب دونوں گروہوں کے درمیان ایک فساد برپا ہونے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ لڑ رہے ہیں، فساد پیدا ہو گیا ہے، جوتوں سے اور ہاتھوں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ المسلم اخو المسلم۔ جب یہ بات وہاں پہنچی تو دونوں قبیلے لڑائی بھول گئے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے اور اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ محمد مصطفیٰ کا حکم پہنچے اور لوگ فساد کی کیفیت کے اندر موجود ہوں؟ فساد ختم ہو گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ اسی طرح ابن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، گراں خوش، کم سننے والے تھے، شاید بہرے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی اللہ کے رسول کے قریب جا کر بیٹھوں تاکہ قول رسول سن سکوں، سے محروم نہ ہو جاؤں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، ایک رکعت نکل گئی، ورنہ تو پہلے اگر بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ جائیں، لیکن آج ایک رکعت نکل گئی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، یہ اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں۔ جب تک نماز مکمل کریں صحابہ اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے، ایک جمگھٹا سا لگ گیا، جگہ تنگ تھی، لوگ قریب قریب ہو کر بیٹھ گئے، وہ بڑی دور تھے۔ اب وہ وہاں سے اٹھے، لوگوں کو ہٹاتے 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 آگے بڑھتے ہوئے بس ایک شخص آگے تھا اور خود پیچھے بیٹھ گئے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے رہے۔ پھر کوشش کی کہ اس سے بھی آگے آ جاؤں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا دبایا اس کو، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہ بھائی یہاں سے بھی تو سن رہے ہو، آواز تو یہاں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا، اندھیرے کا وقت تھا، صحیح نگاہ نہیں پڑ رہی تھی، آج کل تو ہم بلب وغیرہ جلا لیتے ہیں، اس دور میں سورج کی روشنی جب تک نہ ہو بندہ بندے کو پہچان نہیں رہا تھا۔ جب روشنی کچھ اوپر اٹھی تو کیس نے پوچھا اگلے بندے سے، کیس بن ثابت نے، بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ غصے میں تو بڑے تھے، آر دلائی اس کو اور کہا کہ فلاں عورت کا بیٹا، ایسا نام اس عورت کا لیا کہ جو اس کو بڑا مایوب سا گزرا، بڑا مشکل سا گزرا اور بڑا گراں سا گزرا، تکلیف دہ سا گزرا۔ آپ کو شدید احساس ہوا، شرمندگی ہوئی اور سر جھکا کے اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ گئے۔ اس صحابی کی اس کیفیت کو دیکھ کر خدا رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے اللہ کے رسول ان کے درمیان تنازع ہو گیا ہے، صلح کروا دیجیے ان لوگوں کے درمیان۔ فاصلحوا حکم ہے خدا رب ذوالجلال کا، الفاظ کی ترتیب کو ذرا سمجھیں، بس صلح کراؤ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
ہماری اجتماعیت ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، لڑنے دو، اختلاف ہے ہونے دو، فساد مچا ہوا ہے مچنے دو، بات سے بڑھ رہی ہے بڑھنے دو۔ مدتوں تک لوگ لوگوں سے بچھڑے ہوئے، مدتوں تک لوگ لوگوں سے کٹے ہوئے، باقی ساری باتوں پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، دین کے باقی سارے معاملات پر چل رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اصلح ہو، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، دو بزرگوں کو ساتھ لے جاؤ، وہ جو لڑے ہوئے بھائی ہیں ان دونوں کو بٹھا دو، ان میں صلح کرا دو۔ یہ ایک ایسا اجر ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اتنا بھلائی کا کام ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، پس صلح کراؤ، الفاظ پس کے لیے آتا ہے کہ جب کسی اور بات کی گنجائش نہ ہو، کوئی اور رائے باقی نہ بچے، کوئی اور بات نہ بچے، بات کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے کہ فساد، ناراضگی، دو افراد کے درمیان جھگڑا اور تنازع، کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے کہ جاؤ اور جا کر دونوں کے اندر صلح کرواؤ۔ جب تک ان میں صلح نہ ہو جائے تمہیں چین نہ آنا چاہیے۔ پھر اس کی آیت کی تفسیر کے اندر مفسر فرماتے ہیں کہ بین اخویکم، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ دو کی بات کی گئی ہے، آپس میں بھائی ہو، صلح کراؤ اپنے دو بھائیوں کے درمیان، یعنی کہ دو سے کم تو گروہ کیا ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے گروہ میں بھی اگر فساد پیدا ہو جائے تو جاؤ اور جا کر اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ قرآن ذمہ داری دے رہا ہے، اللہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ جب افراد کے اندر اختلاف ہو اس اختلاف کو جڑ سے نکال کے پھینکو، ورنہ تم اپنے اس اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایمان کی ہم نے بات کی تو ایمان کا جو بنیادی جوہر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ چونکہ مشترک ہے تو جہاں جہاں یہ مشترک ہے وہاں وہاں ہمارا بھائیوں کا ایک رشتہ موجود ہے، اور یہ ایمان، اس کے بارے میں ہمارا ایک اور عقیدہ بھی ہے اور وہ یقین بھی ہے، اور قرآن کا بھی حکم ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح جو ہے وہ فلاح تو ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے علاوہ فلاح نہیں مل سکتی۔ جس کو کلمہ نصیب نہیں ہے اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ ہم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاح حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کہہ رہا ہے کہ ایمان والا تجھ سے ناراض ہے اور مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے، مجھ سے ناراض ہے، صلح کرنے کا مجھے حکم ہے، کوئی اور کیوں آ کے میری اور آپ کی صلح کروائے؟ میں خود اس کلمے کا ماننے والا ہوں، میں خود اس کلام کا ماننے والا ہوں، مجھے کسی بھائی کو ناراض نہیں رہنے دینا چاہیے، مجھے اپنے بھائی کے پاس بڑھ کے جانا چاہیے کہ میرے بھائی تو مجھ سے ناراض ہے اور میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، میں تیرے پاؤں پر جاتا ہوں، میرے بھائی تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ایمان، یقین، کلمہ، خدا کا حکم، رسول کا حکم، اگر میں نے تجھے راضی نہیں کیا، دل کے اندر اگر یہ احساس ہو، دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو راضی نہ کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں نے اپنے بھائی کو ناراض رکھا تو میرا رسول مجھ سے ناراض ہے، اور میرا بھائی مجھ سے ناراض رہا، اس سے صلح نہیں کر سکا، تو میرا ایمان سوالیہ نشان پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو پڑھیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اس کے بعد پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ تم صلح کیوں کراؤ بھائیوں کے درمیان؟ اس لیے کہ واتقوا اللہ، تمہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ڈر تمہارے اندر ہوگا تم بغیر صلح کے رہ ہی نہیں سکتے، یہ تقویٰ تمہیں بیٹھنے نہیں دے گا۔ اللہ کا ڈر، جنت کا حصول، جہنم سے بچنے کا تصور، یہ اگر میں نے نہیں کیا کام بھائیوں کے درمیان صلح کرانے والا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی نہیں رہے گا، میری دل میں ناراضگی، میرے بھائی کے دل میں مجھ سے ناراضگی یہ ختم نہ ہوئی تو یہ تقویٰ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ تو تقویٰ کی علامت اور نشانی بھی بتائی گئی کہ تقویٰ والا بندہ کسی ساتھی کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہے گا۔ وہ تقویٰ کی علامت ہی یہی ہے کہ انسان اپنے بھائی کو راضی کرے اور اسے خوش کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، رب کائنات نے رحمت کا جو یہاں پر ذکر کیا، لعلکم ترحمون، تو پھر تم امید کر سکتے ہو
لعل کے معنی ایک مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لعلکم، لعل کا جو لفظ ہے یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ پھر تم امید رکھ سکتے ہو کہ خدا رب ذوالجلال تمہیں معاف کر دے، تمہارے تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے بھائی کو راضی کرنے کی ان کوششوں کے نتیجے میں تم پر رحم کر دے۔ اور رحمت ہی تو جنت کا راستہ ہے، خدا کی رحمت نہ ملی جنت کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھیے، چھوٹی سی آیت ہے، رحمت کا ذکر ہے، تقویٰ کا ذکر ہے، فاصلحوا کا ذکر ہے، اور یہاں پر ایمان کی بات آ گئی ہے۔ تو کتنی باتیں ہیں جو ایک ہی سورہ کے اندر جمع ہو گئی ہیں، ایک ہی آیت کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اسی لیے تفہیم القرآن کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ جو تھا ایمان کا رشتہ، کلمے کا رشتہ، اس نے ایک گاؤں کے اندر دو چھوٹی برادریوں کے اندر بھائی بندی کا رشتہ قائم نہیں کیا، ایک عالمگیر رشتہ قائم کر دیا۔ ایک کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے اندر ایک اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ رشتہ موجود نہیں رہے گا۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف سے ایک حدیث تفہیم القرآن کے اندر نقل فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر بیعت لی۔ اللہ کے رسول بیعت لے رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر بیعت لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر پیر کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا پیر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے اندر کسی سے بیعت کچھ باتوں پر لی ہے، تو میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ میری اور آپ کی بیعت بھی تو وہی بیعت ہے، 3 باتوں پر بیعت۔ تو تصور کیجئے کہ دست مبارک محمد مصطفیٰ کا ہے، اور آپ کا دست مبارک محمد مصطفیٰ کے دست مبارک میں ہے، اور محمد مصطفیٰ آپ سے بیعت لے رہے ہیں، اور آپ محمد مصطفیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور کن باتوں پر بیعت کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا ہے ان باتوں پر، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ 3 باتوں پر بیعت لی۔ بیعت یہ تھی کہ نماز قائم کروں گا، پہلی بیعت یہ وعدہ، اقرار کہ نماز قائم کروں گا، اور دوسری یہ بات کہ زکوٰۃ دوں گا، اور تیسری بات یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ 3 باتوں پر بیعت۔ اگر میں ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں تو پھر میں کسی سے ناراض کیوں ہوں، اور کوئی مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ ساتھیوں سے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، غریبوں سے، مسکینوں سے یہ خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، چلو بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اور لوگ جانیں جوخم میں ڈال کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان مشکل حالات کے اندر بھی، تکلیف دہ حالات کے اندر بھی، برساتی پانیوں کے اندر بھی، کبھی ہم نے دیکھا کہ لوگ گٹروں میں کودے ہوئے ہیں، گٹروں کو کھول رہے ہیں کہ پانی جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے، تو بھائیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو 3 باتوں پر بیعت، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دو گے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے، اہل ایمان کے خیر خواہ ہوں گے۔ پھر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بخاری شریف سے نقل فرمائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق ہے، ایک گناہ کا عمل ہے، نافرمانی کا عمل ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کا عمل ہے۔ مسلمان گالی نہیں دے سکتا، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق، اور اس سے جنگ کرنا کفر قرار پایا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے کل 5 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر آپ کے سامنے 3 باتیں آئی جن پہ اللہ کے رسول نے بیعت لی۔ باتوں کو گنتے جائیے گا۔ پہلی بات نماز قائم کروں گا، یہ بیعت میں آ گیا۔ دوسری بات زکوٰۃ دوں گا، یہ بیعت کے اندر آ گیا۔ اور تیسری بات کہ مسلمان بھائی کا خیر خواہ رہوں گا، یہ بیعت کے اندر بات آ گئی۔ اب 2 باتیں دوسری حدیث کے اندر آئیں، اور 2 باتیں دوسری حدیث کے اندر آئیں، وہ یہ آئیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا، گالی دی فسق کا عمل کیا، اور لڑائی کی کفر کا عمل کیا۔ جنگ کیا ہوتی ہے؟ جنگ کے معنی تو لڑائی۔ ممکن ہے کہ مسلمان
مسلمان سے لڑائی کرے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس کے اوپر ہتھیار اٹھائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ یہ رویہ رکھے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا ایک اور حدیث سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اسی آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرمائی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، دو جلیل القدر صحابہ سے روایت، اور روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اب ذرا یاد کیجئے گا، احادیث میں ترتیب کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں، اور احادیث کے اندر جو احکام ہے وہ آپ گنتے جا رہے ہیں۔ اب تک 5 احکامات آئے، نماز قائم، زکوٰۃ دوں گا، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، گالی، فسق، جنگ، کفر، 5 باتیں آ گئی ہیں۔ اب ذرا چھٹی بات یاد رکھیے گا کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، کسی بھی مسلمان بھائی پہ کوئی مسلمان بھائی ظلم نہیں کر سکتا۔ 7ویں بات یہ بیان فرمائی گئی کہ مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مسلمان بھائی مشکل میں ہو اور دوسرا بھائی سکون کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ تکلیف کے اندر ہو اور یہ آرام کے اندر ہو، وہ پریشانی کے اندر ہو یہ سکون کے اندر ہو، ایک پریشان ہے تو دوسرا بھائی تو پریشان ہونا ہی ہے۔ تو یہ بات آ گئی کہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور پھر اس کے بعد آئی اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ کسی کی تذلیل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غضبناک کر دیتی ہے۔ مسلمان کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ آج جوانوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ٹھلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی محفلیں ہوتی ہیں، گفتگو میں کسی ایک کو ہدف بناتے ہیں، پھر ٹھٹا اور پھر ہنسی، پھر مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ بیٹھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ میرے آقا کی تعلیم کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ کل قیامت کے روز انہی آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی کو پینے کی امیدیں ہم سب لوگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بات پسند نہیں تھی کہ بھائی کی تذلیل کرے، ہم اس تذلیل کے عمل میں شریک تھے، تو کس طرح ہم اللہ کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے لیے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ یہی شر کہا ہے اس بات کا کہ کسی بھائی کی تحقیر کی جائے، اس کی جو عزت ہے، ڈیو ریسپیکٹ ہے، اس کو جو محبت اور الفت کے جذبات سے ہم نے نوازنا ہے وہ ہم نہ نواز رہے ہوں، اس کی تحقیر کر رہے ہوں، تذلیل کر رہے ہوں۔ فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے یہی شر کافی ہے۔ یہ شر اگر لگ گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ شر اگر ساتھ آ گیا تو یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی اور رب ذوالجلال سے رحمت کی امید رکھ سکتا ہے؟ یہ بندہ پھر وہ رحمت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے مسند احمد شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ ہے اہل ایمان کا گروہ۔ مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا جسم کے ساتھ، جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق، کیسا پیارا تعلق ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو جسم ہے جب فالج ہو جاتا ہے، انسان کے اعصاب کا جو نظام ترتیب دیا ہوا ہے، جو یہ کندھے سے نکلتا ہوا اپنے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر سے گزرتا ہوا، جب یہ پورے جسم کے اندر سے گزرتا ہوا، پورے جسم کے اندر یہ جو احساس ہمیں ہوتا ہے کسی چونٹی کے کاٹنے کا، کسی مچھر کے کاٹنے کا، یہ احساس پیغام کی صورت میں جاتا ہے، تب جا کے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سر کا اور کسی بھی جسم کے عضو کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تکلیف جو جسم کے مختلف اعضاء کو پہنچ رہی ہے وہ اس سر اور دماغ کے اندر موجود ان پورے نظاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو رب ذوالجلال نے قائم کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مثال دی کہ تکلیف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک بھائی کو تکلیف ہوئی تو جسم اور دماغ کا تعلق، دماغ نے سونے ہی نہیں دیا کہ تیرے پاؤں میں مچھر کاٹ گیا ہے ذرا دیکھ لے، چونٹی کاٹ گئی ہے ذرا دیکھ لے، دماغ برداشت ہی نہیں کرتا، فوراً ہاتھ اٹھتا ہے اور بھائی کی مدد کو انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ والا نظام، اعصابی نظام جسم اور سر کے درمیان، اعضاء اور سر کے درمیان، اور یہی نظام اہل ایمان کے درمیان ہونا چاہیے۔ ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دماغ
یہ فوری طور پہ انسان سے کہہ کہ جاؤ اور جا کے بھائی کی مدد کرو. جس طرح کے پاؤں میں چونٹی نے کاٹا تو چین نہیں آ رہا, آرام نہیں آ رہا, جب تک جا کے بندہ وہاں کھجلی نہیں کر لیتا. تو یہ رشتے کو بیان کیا گیا ہے اور رشتے کے انداز کو بیان کیا گیا ہے کہ اس انداز سے ان کے رشتے آپس میں قائم رہتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اس کی حق تلفی نہ کرے. جو بھائی کا حق ہے وہ حق ادا کر دے. بھائی کا بھائی پہ جتنا بھی حق ہوتا ہے وہ تمام کے تمام حقوق ادا کرے, اسے گالی نہ دے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. اب بتائیں کیا چاہیے؟ مشکل میں پڑ گیا ہوں میرے لیے دعا کرو, مشکل میں پڑ گیا ہوں میرے لیے کچھ کرو. اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا, نکل جاؤ لوگوں کی مدد کے لیے, بے فکر ہو جاؤ اپنے مسئلے کے لیے. تم اللہ کے بندوں کے مسئلوں کو حل کرنے میں لگ جاؤ, خدا تمہارے مسئلوں کے حل کرنے میں لگ جائے گا. تم لوگوں کی حاجت, بھائیوں کی حاجت, اہل ایمان کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاؤ, اللہ رب العالمین تمہاری حاجتوں کو پورے کرنے کے اندر لگ جائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسی قدر اس کی سختی کو دور کرے گا. دنیا میں لوگوں کی سختیاں دور کرو, تکلیفیں دور کرو, پریشانیاں دور کرو, مصیبتیں دور کرو, جہنم کی پریشانیاں, قیامت کی پریشانیاں اللہ رب العالمین پوری کرنے لگ جائے گا. اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے, اس پہ ظلم نہ کرے, اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے, اس کی تحقیر نہ کرے. پھر فرمایا سینے کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. دیکھیے باتیں بھائیوں کی مدد کے لیے ہیں. بھائیوں آپس میں ظلم نہ کرو, بے یار و مددگار نہ چھوڑو, تحقیر نہ کرو. 3 باتیں کہنے کے بعد تقویٰ کی بات کر لی کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. بھائیوں کی مدد کی 3 باتیں اور پھر تقویٰ کی بات کہ تقویٰ اگر تمہارے دل میں ہو, خدا کا خوف تمہارے دل کے اندر موجود ہو, خدا کا احساس تمہارے دل کے اندر موجود ہو, تم اپنے بھائی کو بے یار و مددگار ناراض چھوڑ ہی نہیں سکتے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, بھاگو اور دوڑو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ, ان کو رنج اور اس کیفیت میں نہ چھوڑو کہ ان کی مشکل ہو جائے. پھر فرمایا کہ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے. اپنا کسی بھائی کا حق نہ دباؤ, کسی بھائی کے حق پر اپنا حق نہ سمجھو, اس لیے کہ مسلمان پر جو بھی معاملہ ہے اس کی ہر چیز دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے. اس کا خون بھی اس پر حرام ہے کہ اس کا خون نہیں کر سکتا, اس کا مال بھی حرام ہے کہ اس کا مال ضبط نہیں کر سکتا, اور اس کی آبرو بھی کہ اس کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا. اس کی بہن میں, اس کی ماں میں, اس کی بیوی میں نگاہ ڈالے ممکن نہیں ہو سکتا, یا اس کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے, معاشرے میں اس کی برائیاں کرتا رہے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اپنے درس کے آخر کے اندر, اور ذرا غور سے سنیے گا کہ کیسا عجیب واقعہ ہے اور کیسی عظیم ہستی ہے جن کا نام ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے عزیز, ہمارے ایمان اور جذبات کا پورا اظہار حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی. ہمارا ان سے معاملہ, ان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, لیکن معاملہ یہ ہوا انہوں نے جنگیں دیکھی. جنگیں کرنے کون آئے؟ بھائی جنگیں کرنے آئے, کلمہ گو جنگیں کرنے آئے, لڑائیاں کرنے آئے. ایک لشکر بی بی عائشہ صدیقہ کا لشکر ہے, ایک لشکر امیر معاویہ کا لشکر ہے, اور حضرت علی کے 5 سال جنگوں میں گزرے ہیں. جنگیں ختم ہوئی. جنگیں کون سی تھی؟ جنگ جمل تھی, جنگ صفین تھی. حضرت اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے دریافت کیا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ آپ کے مقابل تھے کیا وہ مشرک تھے؟ آج تو ہم فوراً کہتے ہیں یہاں مشرک تھے, لیکن یہ میرے مولا علی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ تو شرک سے بھاگ کر ایمان کے دامن میں آئے تھے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھ سے لڑنے آیا وہ مشرک تھا؟ پھر فرمایا, سوال کیا گیا کہ بتائیے تو کیا وہ منافق تھے؟ اور ذرا غور سے سنیے گا, حضرت علی منافق کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں.
سوال کا جواب بھی ہے اور منافق کی ڈیفینیشن بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور یہ ڈیفینیشن اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ میں اس پہ غور کروں کہ کہیں میرا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اور آپ بھی غور کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا تو پھر کیا وہ منافق تھے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اگر میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو منافقت کی ایک صفت تو میرے اندر بھی موجود ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ پھر کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ وہ میرے بھائی تھے، جنگ لڑنے آئے، تلواریں لے کر آئے، لشکر لے کر آئے، مارنے آئے، پھر بھی میرا علی کیا کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی تھے۔ آج کل کا معاملہ کیا ہے؟ فرقے بن گئے، کفر کے فتوے لگ گئے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ ہو گیا، لیکن میرے مولا علی نے تو جنگیں کرنے والوں کو مد مقابل کو کہا کہ میرے بھائی تھے جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت ضرور کی، تھے میرے بھائی، نہ وہ فاسق تھے، نہ وہ مشرک تھے، اور نہ وہ منافق تھے۔ اتنی بڑی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کر دی۔ تو بس میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس تربیت کے اندر، آج کی اس تربیت گاہ کے اندر ایک لفظ یاد کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، وظیفہ بنا لیا جائے۔ اس آیت کو وظیفہ بنا لیا جائے، اس لیے کہ جو حکم زبان پہ جاری ہوتا ہے بار بار، وہ آہستہ آہستہ اندر میں بھی اترنے لگ جاتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ میرا تو قرآن پر یہ یقین اور ایمان ہے، وظیفہ بنا کر نمازوں کے بعد تسبیحات کے اندر قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتا رہوں۔ مجھے ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ کے اس پیغام کی اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ کم از کم پہلے میرا دل سب کے لیے صاف ہو جائے گا، اندر سے صلح میرے اندر سے نکلے گی جو انشاءاللہ میرے دل کو صاف کر دے گی، اور اس کی یہ رزق، اس کی یہ شعائیں، اس کی یہ برکتیں، اس کی یہ رحمتیں ان آیات کی انشاءاللہ اگلوں کے اندر منتقل ہوں گی، اگلوں کے دل بھی صاف ہو جائیں گے، اور ایک ایسی مضبوط اجتماعیت جنم لے گی کہ جس کے مد مقابل پھر کفر کی کوئی طاقت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب ان احکامات کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کے بعد وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اس کا بنیاد کیا ہے، کیوں یہ رب کائنات نے احکامات دیے؟ اس لیے کہ منتشر گروہ کبھی اقامت دین کی جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اقامت دین کی جد و جہد میں یقیناً وہی گروہ قائم ہوگا جس کے ہر فرد کے زبان پر یہ وظیفہ ہوگا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہ سارے کے سارے اگر کسی کے دل میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی بھائی کے خلاف دل کے اندر کوئی معمولی سی بھی رنجش ہے، دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، اس کے بعد یہاں سے نکلیے، اس پوری تحریک کے اندر سب سے پہلے اس کو صاف کیجئے، سب سے پہلے اس کو صاف کیجئے، اس برتن کو سب سے پہلے صاف کیجئے۔ جب یہ تحریک ہی ایک فاصلحو کی تحریک بن جائے گی تو سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ اصلاح ہو جائے گی کہ اس کے اندر اگر کچھ لوگوں کے درمیان شخصی عداوتیں ہیں، شخصی مخالفتیں ہیں، شخصی نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ گھروں کے اندر اس معاملے کو رکھیے کہ جب تک گھر کے اندر موجود افراد کے درمیان صلح نہ ہو جاتی ہے ہمیں سکون کی نیند نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ اور نہیں ہو رہا، خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کی نصیحت پر عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم سب اہل ایمان کو قرآن پاک کی اس آیت فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حجرات آیت نمبر 10، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔